حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علیہ صلاۃ عشرا وصلی اللہ علیہ مئۃ ومن صلی علیہ مئۃ كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ، جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے فرمایا کہ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ اور ساتھ مزید فرمایا کہ ایسے بندے کا جو حشر ہے کل بروز قیامت رب تعالی ایسے بندے کا حشر شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ کس قدر عظیم سعادت کی بات ہے، کس قدر برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے والی بات ہے کہ بندہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ وہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رب تعالیٰ اس کا حشر شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مقدس، ماہ صیام، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہوا، جس کی رحمتوں اور برکتوں کے کیا کہنے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق وہ مہینہ ہم سے جدا جس کی ہر گھڑی کے اندر رب تعالی کی بے شمار رحمتیں بندوں پر نازل ہو رہی تھی۔ ایسا مہینہ ہم سے جدا ہوا کہ جس کی ہر گھڑی کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا جاتا رہا۔ تو وہ ماہ مقدس، وہ ماہ صیام ہم سے جدا ہوا، تو جہاں پر مسلمان اس ماہ مقدس کے جدا ہونے سے رنجیدہ ہیں کہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا ہے، وہیں پر رب تعالیٰ نے عید الفطر کی صورت میں ہمیں مجدہ جام فضا سنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی رمضان المبارک کی ہر گھڑی کے اندر ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سلسلہ پورا مہینہ جاری رہتا ہے، پورا مہینہ رب تعالیٰ بندوں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی آخری شب آتی ہے
تو رب تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو پورے مہینے میں بخشا ہے ان تمام کی تعداد کے برابر رب تعالیٰ رمضان کی آخری شب میں لوگوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر چونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کے لیے حریص ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی نیکیاں زیادہ کر سکوں میں کر لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی اس حرص پر اس کو اجر و ثواب کیا عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کیا عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی رمضان کی آخری شب میں تمام کی تعداد کے برابر لوگوں کو بخشش کا پروانہ ملا، لیکن جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو رب تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو پورے رمضان مبارک میں اور رمضان کی آخری شب کے اندر لوگوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرمایا تھا، ان تمام کی تعداد کے برابر اس عید الفطر کے دن رب تعالیٰ لوگوں کو بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج کا جو دن ہے وہ بڑا ہی قدر و منزلت والا دن ہے، وہ بڑا ہی بابرکت اور خوشیوں والا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 راتوں کو قیام کیا، 2 راتیں کون سی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید الفطر کی رات کو قیام کیا اور دوسرا عید الاضحیٰ کی رات کو قیام کیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا دل ہرگز نہیں مرے گا۔ کب تک نہیں مرے گا؟ فرمایا کہ اس دن بھی اس بندے کا دل زندہ رہے گا جب تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ کس قدر عظیم برکتوں اور رحمتوں والا یہ دن ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ ان 2 راتوں میں قیام کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے دل کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا دل اس دن بھی مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس قدر عظیم برکتوں والا یہ دن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 5 راتوں کو قیام کیا، 5 راتوں کو وہ رب تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو گیا، اپنی بخشش کا طلبگار بن کے اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں آ گیا، اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو گیا، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے دربار میں کھڑا ہو گیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 راتیں ذوالحجۃ الحرام کی، فرمایا کہ 8، 9 اور 10 ذوالحجۃ الحرام جو 3 راتیں ہیں، جو بندہ ان میں قیام کرتا ہے رب تعالیٰ اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ 2 راتیں ان میں سے ایک رات عید الفطر کی رات ہے اور دوسری رات فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ ان 5 راتوں میں قیام کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے۔ اس قدر یہ عظیم دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت بھی میرے آقا کے معجزے سے ہوتی ہے، جن کی ولادت سے پہلے میرے آقا یہ خبر دیتے ہیں کہ اے میری چچی جان تمہارے گھر کے اندر ایک بیٹا تشریف لانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ جو ہے وہ گزر رہی ہیں، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اے ام الفضل کیا تو حاملہ ہے؟
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش نے تو قسمیں کھا رکھی ہیں کہ وہ اپنی عورت کے پاس نہیں جائیں گے، میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قسمیں کھا چکے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تو حاملہ ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ ام الفضل کہ تمہارے گھر کے اندر ایک بیٹا آئے گا، اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھنا ہے، اور جب وہ بیٹے کی ولادت ہو جائے تو اسے میرے پاس لے کر آنا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی کہ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو مجھے امید ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ولادت ہو جاتی ہے۔ فرماتی کہ میں فوراً حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آتی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے لعاب دہن سے گڈی عطا فرماتے ہیں۔ قربان چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس کی قسمت پر کہ جن کے پیٹ کے اندر پہلی چیز میرے آقا کا لعاب داخل ہوا ہے۔ وہ میرے آقا کا لعاب کہ جب یہ کھاری کنویں کے اندر ڈالا جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس پانی کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ یہ لعاب دہن کے جب نکلی ہوئی آنکھ پہ لگایا جاتا ہے تو رب تعالیٰ آنکھ کا نور واپس لوٹا دیتا ہے۔ وہ لعاب دہن کے جب ٹوٹی ہوئی لگایا جاتا ہے تو رب تعالیٰ پنڈلی ٹوٹی ہوئی کو دوبارہ سلامت کر دیتا ہے۔ وہ لعاب دہن میرے آقا کا حضرت عبداللہ بن عباس کے منہ کے اندر جاتا ہے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام ساتھ عبداللہ نام رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جا اسے لے جا، تمہارا یہ بچہ بادشاہوں کا سردار ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام دعا ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، اور جس کے لیے میرے آقا دعا فرما دے رب تعالیٰ اسے کیسا قرآن کا علم عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ میں یہ مشہور تھا کہ قرآن کے جو سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ جو قرآن کو جاننے والے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، پکی عمر کے نہیں ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب اپنے فیصلوں میں حضرت عبداللہ بن عباس کو شامل رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو دعا میرے آقا نے عطا فرمائی ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام و اکرام کی رات ہے، یہ بندوں کو نوازنے کی رات ہے۔ اور فرمایا کہ جب عید الفطر کا سورج طلوع ہوتا ہے، دن نکل آتا ہے، تو رب تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو روئے زمین پر اتارتا ہے، اور وہ فرشتے روئے زمین پر آ کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، شہر شہر، وہ سارے فرشتے پھیل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گلیوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اس رب کی طرف دوڑو، اس رب کی بارگاہ میں آ جاؤ جو رب بڑا عطا کرنے والا ہے، جو رب بڑا ہوتی ہے اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے، اس رب کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ جو رب بڑا غفار ہے، جو رب بڑا بخشنے والا ہے، جو بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، اعلان کیا کیا جاتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا بلند کی جاتی ہے کہ اے امت محمدیہ، میرے بارے میں حیا کرنا، جب تک تم مجھ سے حیا کرتے رہو گے میں تمہارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیرتا رہوں گا، جب تک تم مجھ سے حیا کرتے رہو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، میں بڑا ستار ہوں، میں تمہارے گناہوں پر، تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالتا رہوں
اے امت محمدیہ جب تک تم میرا حیا کرتے رہو گے میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اور پھر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے وہ لوگو جاؤ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ جب نمازی نماز ادا کر لیتے ہیں تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے امت محمدیہ جاؤ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا ہے اور میں تم سب سے راضی ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دست۔ فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا ہے اور میں تم سب سے راضی ہو چکا ہوں۔ یہ اس قدر کی اس دن کی قدر و منزلت ہے کہ جو بندہ اس دن کو بھی اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر اپنے رب کے حضور گناہوں کی معافی مانگ کر گزار لیتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ شاید ہم نے عید الفطر کے دن کو صرف نئے کپڑے پہننے کا نام دے دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نئے کپڑے پہن لینا یہ عید ہے، اچھے کھانے کھا لینا یہ عید ہے، لوگوں سے گلے مل لینا یہ عید ہے۔ نہیں، جہاں پر اس دن کی قدر و منزلت ہے، جہاں پر رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہیں پر شیطان لعین بڑا افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ پورا مہینہ یہ مجھ سے دور رہے ہیں، یہ اپنے رب کے حضور کھڑے رہے ہیں، اپنے رب کے حضور معافیاں مانگتے رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہر گھڑی کے اندر 10 لاکھ لوگوں کی بخشش کی ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر میں ان کو برگلا کر رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ساری کرم نوازیوں کو دور کر دوں گا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں حاصل ہونی ہے، اس دن کے اندر جو لوگوں کو بخشش ملنی ہے، اس بخشش سے لوگوں کو دور کر دوں۔ اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ اور حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو شیطان اپنے سر کے اندر خاک ڈالتا ہے اور اپنے چیلوں کو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے شیاطین، آج وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر رب تعالیٰ امت محمدیہ کو بخش دیتا ہے، جس دن کے اندر رب تعالیٰ لوگوں کو مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہے، آج پوری کوشش کر کے ان لوگوں کو رب کے حضور کھڑے ہونے سے روکنا ہے۔ اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ جو لوگ پورا مہینہ گناہوں سے باز رہے، آج کے دن انہیں نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، آج کے دن انہیں نفس کی پیروی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ آج تو عید کا دن ہے، آج تو جس طرح کا گناہ چاہو کر لو۔ بڑے بڑے جو پورا مہینہ رمضان المبارک کا گناہوں سے باز رہے، جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو گھروں کے اندر گانوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، ناچ گانوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، طرح طرح کی بد نگاہی بھی ہو رہی ہے اور طرح طرح کے عجیب و غریب لباس بھی پہنے جا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے شیطان اپنے وار کے اندر کامیاب ہو چکا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے شیطان ہمیں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے دور کر چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کو بھی ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر رب کے حضور معافیاں مانگ کر اس دن کو گزارنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف نے ان دنوں کو کیسے گزارا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اے نفس، کبھی بھی تیری پیروی نہیں کروں گا، تو جو مرضی مانگتا رہے، کبھی بھی تیری پیروی نہیں کروں گا۔ عید الفطر کا دن آتا ہے، نفس ورگلاتا ہے، لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے نفس، اگرچہ تو لذیذ کھانے طلب کر رہا ہے، تو یہ چاہ رہا ہے کہ تجھے لذیذ کھانا کھلایا جائے، لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے، اس شرط کو پورا کر دو تو میں تمہیں لذیذ کھانا کھلا دوں گا۔ قربان جائیے ہمارے اسلاف پر، شرط کیا ہے؟ ایسی شرط کہ مجھے
को पूरा करूंगा, नहीं। कुर्बान जाइए आपकी सोच पर। फरमाते हैं कि अगर तू पढ़ने दे, और 2 रकत कैसे पढ़ने हैं कि इन 2 रकतों के अंदर पूरा कुरान तिलावत करूंगा। कुर्बान जाइए हमारे असलाफ की सोच पर। फरमाते हैं कि 2 रकत के अंदर पूरा कुरान पढ़ने दे, फिर तुझे लजीज खाना खिला दूंगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह 2 रकत के अंदर पूरा कुरान पढ़ते हैं, और फिर जब खाना खाने की बारी आती है, लुकमा मुंह के पास आता है, फिर हाथ हटा लेते हैं। लोग पूछते हैं हुजूर अब तो वायदा पूरा हो चुका, अब तो आपकी बात पूरी हो चुकी है, अब तो खाना खा लीजिए। फरमाते हैं मैं खाना तो खा लेता, लेकिन जैसे ही मैंने लुकमा अपने मुंह के पास किया, मेरे नफ्स ने मुझे आवाज दी, ऐ ज़ुन्नून मिस्री, आज मैं तुझसे जीत गया हूं। आज तू मेरी पैरवी के अंदर मेरे कहने पर तू लजीज खाना खा रहा है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह फौरन वो लुकमा नीचे रख देते हैं, और फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद ये इनाम मिलता है जो नफ्स की पैरवी नहीं करता है। इनाम क्या मिलता है? थोड़ी देर गुजरती है, एक शख्स तश्त के अंदर लजीज किस्म का खाना लेकर हाजिर होता है और अर्ज करता है कि हुजूर ये खाना तनावुल फरमा लीजिए। अब फरमाते कि मैं अपने नफ्स के साथ ये वादा कर चुका हूं कि कभी भी लजीज खाना नहीं खिलाऊंगा। आप फरमाते कि बेशक आप अपने नफ्स के साथ ये वादा कर चुके हैं, लेकिन ये खाना मैं नहीं लेकर आया हूं, बल्कि ये खाना उनकी तरफ से आया है जिनकी वजह से आप खाना छोड़ के बैठे हुए हैं। फरमाते हैं कि मैं अभी मेरी आंख लगी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, मेरी किस्मत ने यावरी की है। मैं तो सो गया था लेकिन मेरी किस्मत जाग उठी। मेरे आका मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि ऐ शख्स, अगर क़यामत में भी मुझे यूं ही देखना चाहता है तो जा ये खाना ले जा और ज़ुन्नून मिस्री को जाकर कह दे कि ऐ ज़ुन्नून मिस्री, नबी करीम अलैहिस्सलाम तुझे ये खाना अता फरमाते हैं और साथ के हुक्म इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ज़ुन्नून मिस्री थोड़ी देर के लिए अपने नफ्स के साथ सुलह कर ले, थोड़ी देर के लिए अपने नफ्स के साथ सुलह कर ले और ये खाना तनावुल फरमा ले। हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते कि मैं फरमा बरदार हूं, मैं अपने आका की बात को मानने वाला हूं, मैं अपने आका का फरमा बरदार हूं, मैं अपने आका का फरमा बरदार हूं। ये कहते हुए थोड़ा सा खाना अपने आका के फरमा बरदारी के अंदर तनावुल फरमा लेते हैं। ये हमारे असलाफ का अंदाज है कि वो किस कदर नफ्स की पैरवी से भागते हैं, किस कदर नफ्स को अपने से दूर रखते हैं और इन मुकद्दस अय्याम को भी पामाल नहीं होने देते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईद का दिन है, कमरे के अंदर बैठे रो रहे हैं, ज़ारों के तार रो रहे हैं, और ऐसा रोना है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से जुदा होता है तो रो रहा होता है। किस कदर वालिहाना रो रहे हैं। लोग पूछते हैं कि हुजूर आज तो ईद का दिन है, लोग तो खुशियां मना रहे हैं, आज तो नए कपड़े अच्छे खाने खाने का दिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं, हुजूर आज के दिन भी आप रो रहे हैं। ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर आप फरमाते हैं कि खुश तो उसे होना चाहिए यकीन कामिल हो चुका हो कि उसकी इबादत रब के हुजूर मकबूल हो चुकी है, वो रब के हुजूर मर्तबा पा चुका है। ये कौन कह रहा है? उमर बिन खत्ताब ये कह रहे हैं। और उमर बिन खत्ताब कौन हैं? जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लौ काना लकाना उमर लौ लम उबअस लबुइसा उमर बिन खत्ताब। फरमाया कि अगर मुझे मबऊस न किया जाता, मुझे नबी न बनाया जाता, तो मेरी जगह जिसको नबी बनाया जाता वो खत्ताब के बेटे उमर होते। सुभान अल्लाह। वो या रब्बल आलमीन उमर बिन खत्ताब की वजह से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। वो हजरत उमर बिन खत्ताब दुआ कर रहे हैं कि खुशी तो उसे मनानी चाहिए कि जिसे पता हो
کہ اس کے اعمال مقبول ہو چکے ہیں، جس کو یہ پتا ہو کہ وہ رب کے حضور سارے گناہوں پر معافی کا پروانہ حاصل کر چکا ہے، اور فرماتے کہ انا لا ادری من المقبولین، میں نہیں جانتا کہ میں اپنے رب کے حضور مقبول ہو چکا ہوں یا مجھے میرے رب کی بارگاہ سے مردود کر دیا گیا ہے۔ مجھے میرے رب کی بارگاہ سے میں نہیں جانتا کہ مجھے جاں فضا مل چکا ہے کہ عمر تیری ساری نیکیاں قبول ہو چکی ہیں اور تجھے جنت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے، یا پھر میری ساری نیکیاں واپس میرے منہ پر مار دی گئی ہیں اور مجھے جہنم کے اندر جانے کا حکم دے دیا گیا ہے، تو میں کیسے خوشی منا سکتا ہوں؟ مجھے تو رونا چاہیے کہ شاید میرا رب میرے گناہوں کو بخش کر مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہے اس دن کو منانے کا، ہمارے اسلاف نے اس دن کو منایا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جب والد ایسے ہوں تو پھر اولاد کی تربیت کیسی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عید کا دن ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ بیٹا شاید تیرا دل ٹوٹ رہا ہوگا کہ امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں، میرے دوست مجھے کیا کہیں گے کہ امیر المؤمنین کا بیٹا ہے اور پیوند لگے ہوئے پرانے کپڑے وہ بھی عید کے دن پہنے ہوئے ہیں۔ بیٹا دل کرتا ہوگا کہ نئے کپڑے پہنوں، دل ٹوٹ رہا ہوگا کہ آج بھی میں نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہیں۔ قربان جائیے والد کی اس تربیت پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بابا پریشان نہ ہو، دل تو اس بندے کا ٹوٹنا چاہیے کہ جس بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو چکا ہے۔ دل تو اس بندے کا ٹوٹنا چاہیے کہ جس نے اپنے رب کی نافرمانیوں کے اندر زندگی بسر کی ہو۔ اے بابا میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں، میرا دل کیوں ٹوٹے گا؟ میں تو اپنے رب کے حضور کی معافی کرتا ہوں۔ تو یہ تربیت ہے ہمارے اسلاف کی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحب ہیں اور گھر کے اندر اولاد کے لیے نئے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو حاکم ہیں، ہم پر جو مسلط ہو چکے ہیں، صرف ایک گھر نہیں ہے، ایک کپڑا نہیں ہے، 10-20 کپڑے نہیں ہیں، بلکہ اتنے کپڑے ہیں کہ پورا سال بھی پہنے۔ اور ایک وقت یہ ہے کہ جب بادشاہوں کے پاس ہر طرح کے کھانے بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ وہ وقت تھا تب بھی اسلام عزتیں پا رہا تھا، لیکن آج جب اسلام قسم کرسی کی حالت میں تھا، جب اسلام ظاہر غریب کی حالت میں تھا، تب اسلام ترقی پا رہا تھا، لیکن آج جب اسلام کو سارا کچھ مل گیا ہے تو ظاہر اسلام کا نام لینے والے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سے یہ درس کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اپنے اسلاف کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ جو تعلیمات ہمیں اپنے اسلاف سے ملتی ہیں، چاہے رب کی طرف سے خوشی کا موقع آ جائے یا غمی کا موقع آ جائے، ہمیں اپنے اسلاف کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادیاں عرض کرتی ہیں کہ بابا جان ساری سہیلیاں نئے کپڑے پہن رہی ہوں گی، ہم پرانے کپڑے پہنے گی، سہیلیاں کیا کہیں گی؟ اور اتنا کہنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آواز لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے کہ بابا جان ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ بچے ہیں ضد کر لیتے ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے پہننے ہیں، سارے دوست احباب نئے کپڑے پہن رہے ہوں گے، ہم اکیلے پرانے کپڑے پہنیں گے۔ آواز لڑکھڑا جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ
یہ نہیں فرماتے کہ بیٹا جاؤ گھر کے اندر مال پڑا ہے اٹھاؤ خرید لو، نہیں، بلکہ خزانچی سے کہتے ہیں کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو، 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس میں دے دو تاکہ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خرید سکو۔ اور قربان جائیے ہمارے اسلاف پر کیسی تربیت ہے، کیا انداز حکومت ہے آپ کا۔ وہ خزانچی کہ جس کے پاس بیت المال کی ساری چابیاں ہیں، تربیت کا انداز دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ حضور کیا آپ کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ کہ آپ کے پاس اس مہینہ پورا گزرنے کی گارنٹی ہے کہ آپ پورا مہینہ زندہ رہیں گے اور اپنے ایڈوانس لی ہوئی تنخواہ کا جو بدلہ ہے وہ چکا سکیں گے، اس پوری ڈیوٹی کو ادا کر سکیں گے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب سنتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں حاکم ہوں، امیر المؤمنین ہوں، میرا کہنا نہیں مان رہے ہو، میں چاہوں تو تمہیں ابھی عہدے سے برطرف کر سکتا ہوں، تم مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ نہیں دے رہے ہو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تجھے اچھی جزا عطا فرمائے کہ تو نے میری اصلاح کر دی ہے۔ اور بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ بیٹی ابھی کچھ حالات ایسے ہیں، ابھی پیسے موجود نہیں ہیں کہ تمہیں نئے کپڑے خرید کر دیے جا سکے، بیٹی وہی پرانے کپڑے زیب تن کر لو اور اپنے اس وقت کو گزار لو۔ یہ انداز ہے ہمارے اسلاف کا، اس دن کو گزارنے کا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کے اس انداز کو اپنائیں، جو انداز ہمارے اسلاف سے ملا ہے۔ اگر حالات تنگ ہیں تو حالات کا ساتھ دیجئے، والدین کو تنگ نہ کیجئے۔ اگر والدین کے پاس کشادگی ہے تو اولاد پر خرچ کرنے کے اندر بھی اپنے ہاتھ کو نہ روکے، اس وجہ سے کہ اسلاف نے جہاں ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر حالات تنگ آ جائیں تو اولاد کی تربیت کرنی ہے، وہیں پر آقا کا یہ فرمان بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو بندہ اپنی اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے رب تعالیٰ اسے افضل ترین صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے اور اس انداز کے ساتھ اپنے اس عید کے دن کو گزارنا ہے کہ ہمارا یہ جو دن ہے رب کی نافرمانیوں میں نہ گزرے، بلکہ رب تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر یہ دن گزرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔